الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد للہ تعالی عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام یہ 24واں آن لائن تبلیغی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ نبی پاک شاہ لولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی دوا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کی بدولت ہر جسمانی اور روحانی درد و تکلیف اور بیماری کو شفا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جسمانی امراض کسی بھی طرح کا ہو، یہاں تک کہ فالج ہو، یہاں تک کہ کینسر ہو، ٹی بی ہو، کوئی مہلک مرض ہو، جسمانی بیماری کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی طرح کا درد ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، اور روحانی مرض لگا ہوا ہو، باطنی طور پر کوئی بیماری لگی ہے، کسی کو تکبر کی بیماری ہے، کسی کو حسد کی بیماری ہے، کسی کو حب دنیا کی بیماری ہے، کسی کو خود ستائی کی بیماری ہے، کسی کو بغض و کینہ کی بیماری اور برائی ہے، تو ظاہری طور پر بندہ بیمار ہو یا باطنی طور پر بیمار ہو، اور گناہ جو ہے یہ بھی ایک مرض ہے، روحانی مرض، جس سے باطن بیمار ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج عطا فرما دیا کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے، جو تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے،
اس میں ہر بیماری چاہے وہ جسمانی ہو روحانی ہو اس کے لیے دوا ہے، یہ سورت اس کے حق میں شفا ہے۔ مزید امام المحدثین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان اور یقین کا ہونا شرط ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا دم کرتا ہے تو یقین کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ شک و شبہ میں مبتلا ہو، دیکھتے ہیں بھائی چلو سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھتے ہیں شفا ملتی ہے، نہیں، امتحان لینے کے لیے نہیں، شک میں پڑھ کر نہیں، بلکہ مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ جو سورہ فاتحہ کو روحانی مرض کے لیے یا جسمانی مرض کے لیے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ یہاں تک امام بہقی علیہ رحمہ نے شعب الایمان میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو معمولی مت سمجھنا، اگر کوئی زہر بھی کھا لے تو اس زہر میں بھی اسے شفا عطا فرماتی ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ امام المرسلین سید النبیین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل شخص کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میرا ذکر سن کر مجھ پر درود پاک نہیں بھیجا فذالک ابخل الناس، تو وہ شخص لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ الامان والحفیظ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں غور فرماؤ، آج ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا ذکر پاک ہوتا ہے، ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں، سنتے ہیں، تو جب آپ کا اسم مقدس زبان پر آئے اور سنیں، آپ کا ذکر خیر ہو تو امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے یا آپ کا ذکر خیر سنے اور درود و سلام نہ بھیجے، اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بخل ہرگز نہ کریں، بلکہ اس میں سخاوت کا مظاہرہ کریں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج یہ 24واں اجتماع ہے، ذرا یاد کریں 5واں اجتماع جو 14 اپریل کو منعقد ہوا تھا، جس کا عنوان تھا قلب و روح کی غذا۔
اسے یاد کریں، بلکہ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایک بار دوبارہ ضرور سنیں، تاکہ آج کا بیان اور وہ گزشتہ بیان جب دونوں آپ سنیں گے تو بات اور اچھی طرح نکھر کر سمجھ میں آ جائے گی۔ اس بیان میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو ہمارا دنیاوی وجود ہے یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 جسم، نمبر 2 قلب و روح، نمبر 3 نفس۔ اور یہ تینوں، ان کا مزاج الگ، ضروریات الگ، تقاضے الگ، غذا الگ، اور ان کا جہان، ان کا عالم جو ہے وہ بھی الگ۔ یہ جدا جدا مزاج، ضروریات، تقاضوں اور جہان والے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تینوں کو صورت آدم میں جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ان کی غذا بھی الگ الگ ہے، اور آپ جانتے ہیں جس چیز کی جو غذا ہو، اگر وہ اسے ملے صحیح مقدار میں اور صحیح معیار کے ساتھ تو وہ اسے فائدہ دیتی ہے، توانائی دیتی ہے، قوت و طاقت بخشتی ہے، صحت و تندرستی دیتی ہے۔ اور اگر غذا نہ ملے تو وہ چیز جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر مسلسل غذا نہ ملے تو وہ چیز مر جاتی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، جسم، قلب اور نفس۔ پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا کہ غور کرو کہ ہم کس کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ ان تینوں کی غذا بھی بیان ہوئی تھی کہ جسم کی غذا ہے کھانا پینا، سونا جاگنا، لباس پہننا اور اس کے تقاضے ہیں، اور نفس کی غذا ہے غفلت و معصیت، اور دل کی غذا ہے محبت الہی، خشیت الہی، اطاعت الہی، تعظیم الہی، عبادت الہی، یاد الہی، ذکر الہی۔ یہ دل کی غذا ہے۔ اور اب ہمیں تب بھی کہا گیا تھا اور آج پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان تینوں میں سے، جسم، قلب اور نفس، ان تینوں میں سے کس کو کتنی غذا فراہم کر رہے ہیں، کس کی کتنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، کس کے کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے اس بیان کو کیے ہوئے۔ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی، آج پھر یہ بات ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھلا بیان صرف سنا تھا اور سن کر بات ختم کر دی، بھول بھال گئے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی سنیں اور بھول بھال جائیں؟ یہ رسمی بیان نہیں ہے، یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والی بات نہیں ہے۔ اس میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی مضمر ہے۔ خدا را ہوش میں آئیے، اس بیان پر دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، غور کیجئے کہ کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اگر مسلسل کسی چیز کو غذا نہ دی گئی تو اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے جسم کو 1 ہفتہ کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ یہی حال نفس کا بھی ہے، یہی حال دل کا بھی ہے۔ تو اب جسم نے تو مرنا ہی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ جسمانی موت ہے۔ جسم کو تو موت آنی ہی ہے، ہم روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں سکتے۔ ہم اس موت کو روک نہیں سکتے، اس نے آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے۔ جسم نے فنا ہونا ہے، جسم کو موت آنی ہے۔ اب باقی بچی 2 چیزیں، دل اور نفس۔ اب غور کریں، اگر دل مرا، اگر ہمارا دل مر گیا، اور یہ بات بھی پلے گرا باندھ لیں کہ پچھلے بیان میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ دل سے مراد ہمارا
یہ بائیں طرف سینے میں جو گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا ہے یہ دل مراد نہیں ہے، یہ تو ایک جسمانی چیز ہے، یہ جسم کا حصہ ہے۔ یہ موت جب آتی ہے تو اسے بھی آتی ہے، یہ جسم کا حصہ ہے۔ ہماری مراد اس دل سے ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے، اور اسے قلب ربانی کہا جاتا ہے، قلب روحانی کہا جاتا ہے، قلب نورانی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بیان میں جہاں بھی دل کی بات کریں گے اس سے یہ گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے، بلکہ قلب ربانی مراد ہے، قلب نورانی مراد ہے، قلب روحانی مراد ہے۔ اگر یہ قلب ربانی جو ہے، قلب روحانی جو ہے، یہ مر گیا تو بتائیے ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ہم مر جائیں گے۔ یاد رکھے، حقیقی موت جسم کا مرنا نہیں ہے، حقیقی موت دل کا مرنا ہے۔ جس کا دل مر گیا وہ حقیقی طور پر مر گیا۔ اور آ رہی ہے آگے آیات، اور جس کا نفس مر گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، تفسیر روح البیان میں امام شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ، موت سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ معاذ اللہ، سرکار کسی کو خودکشی کرنے کی بات نہیں کہہ رہے، ہرگز نہیں۔ فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ، جو تمہیں موت جسمانی آنے والی ہے اس سے پہلے پہلے مر جاؤ۔ کیا مراد؟ کہ اپنے نفس کو مار دو، اس کی خواہشات کو مار دو، اس کی خواہشات کو فنا کر دو، اس کی شہوات کو مٹا دو، اپنے نفس کو مغلوب کر دو، اپنی چاہت کو فنا کر دو۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو فوقیت دو، اسی کو ترجیح دو، اسی کو مانو، اسی کے پیچھے چلو، اسی کو پورا کرو، اسی کو اپنی چاہت بناؤ، اسی کو اپنی رضا بناؤ۔ اپنی چاہت کے پیچھے نہ بھاگو، اپنی خواہش کے پیچھے نہ لگو، اپنے نفس کی غلامی اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ اپنے نفس کو مار دو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری جسمانی موت آئے۔ تم اپنے نفس کو مار دو، اسے مغلوب کر دو، اس کی خواہشات کو مٹا دو، اس کی شہوات کو فنا کر دو، تم اس کی چاہت کو چھوڑ دو، تم بس اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ، تاکہ تمہارا دل جو ہے زندہ ہو، منور ہو، پاکیزہ ہو، خوشبودار ہو اور وسیع ہو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلوے آباد ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے گلابوں سے مہک جائے، تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اختیار کرو۔ اسی لیے تو جب ذاکر کو ذکر دیتے ہیں تو اس کی نیت یہ بتائی جاتی ہے، الہی انت مقصودی، اے اللہ اس ذکر سے، اس عبادت سے میرا مقصود تو ہے، وَرِضَاكَ مطلوبی، اور میں صرف تیری رضا کا طالب ہوں۔ تو جو بندہ ایسا بن جائے وہی اللہ کا سچا اور مخلص اور کامل بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بات بھی غور سے سن لیجئے کہ یہ جو صفت ہے نا، حیات، زندگی، یہ اصل میں صفت ہے دل کی۔ یہ ارادہ جو ہم کرتے ہیں اصل میں یہ صفت ہے دل کی۔ قدرت، علم، سمع، بصر، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری صفات دل کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ خطاب ہمارے جسموں سے نہیں ہو رہا، وہ ہمارے دلوں سے ہو رہا ہے۔ یہ جو مومن ہے وہ دل ہوتا ہے، کافر جو ہے وہ بھی دل ہوتا ہے، فاسق جو ہے وہ بھی دل ہوتا ہے، متقی جو ہے وہ بھی دل ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ دل ہی کا ہے۔
جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب جو ہوتا ہے وہ دل کو ہوتا ہے، جزا و سزا جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ دل کے لیے ہے، عتاب و رحمت جو اس کی طرف سے آتی ہے وہ دل کے لیے آتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، سورہ بقرہ میں فرمایا کافروں کو کہ یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں، کچھ عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بے عقل ہیں۔ اب بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے کان ہیں، وہ اس کان سے سن رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ زبان والے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ان کا دماغ بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بے عقل ہیں۔ وہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ ان کے جسموں کو نہیں کہا جا رہا۔ ارے جسم کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، جسم کے کان تو سن رہے ہیں، جسم کی زبان تو چل رہی ہے، جسم کا دماغ تو کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو خطاب ہو رہا ہے وہ جسم کو نہیں ہو رہا، وہ دلوں کو ہوتا ہے۔ تو کافروں کے دلوں کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ان کے دل ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ بے عقل ہیں، وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات بولنے سے گونگے ہیں، حق بات دیکھنے سے اندھے ہیں، حق بات سمجھنے سے بے عقل و ناسمجھ ہیں۔ پھر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے۔ اس جسم کے کان اور اس دھڑکنے والے دل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ قلب ربانی اور روحانی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے سماعت کی بات، اس کے کانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کو کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر کر دی، اب وہ حق بات سننے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اب وہ حق بات ان کے دل میں داخل ہونا، یہ دل ان کے اس لائق نہیں رہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو پتہ چلا دل بیمار بھی ہوتے ہیں، دل صحت مند بھی ہوتے ہیں، دل بہرے بھی ہوتے ہیں، دل سنتے بھی ہیں، دل گونگے بھی ہوتے ہیں، دل بولتے بھی ہیں، دل اندھے بھی ہوتے ہیں، دل دیکھتے بھی ہیں، دل ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، دل سمجھدار بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا ہے، اور پھر یہ بات بھی جو میں نے کہا میں آگے سناؤں گا کہ یہ مردہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، فرمایا کہ اور برابر نہیں زندہ اور مردہ۔ یہ زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ کیا مراد؟ زندے فرمایا مومنوں کو کہ ان کے دل ایمان سے زندہ ہیں، اور کافروں کے دل کفر سے مردہ ہیں، انہیں مردہ قرار دیا، حالانکہ وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر جسمانی طور پر بولنا، جسمانی طور پر دیکھنا، جسمانی طور پر سننا، جسمانی طور پر سوچنا، جسمانی طور پر ارادہ کرنا، اس کا اعتبار نہیں کیا جا رہا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں، اور وہ چل پھر رہے ہیں۔ قرآن انہیں مردہ قرار دے رہا ہے۔ اور دوسری جانب دیکھیے کہ جو شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، بم بلاسٹ ہوا، میزائل پھٹا، کوئی دھماکہ ہوا، جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ذرے ذرے ہو گئے، جسم دکھائی نہیں دے رہا، جسم موجود نہیں ہے، جسم فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شہید کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے سورۃ البقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو راہ خدا میں، ہماری راہ میں
اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں ان کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا وہ زندہ ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے نزدیک جسم کی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر تو دلوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو معیار بنا رہا ہے اور فرما رہا وہ زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں، تمہیں پتہ نہیں، تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں تو ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ بھی ایک جرم قرار دیا، انہیں مردہ گمان کرنا، وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ یہ جسم جو ہے بات اس کی نہیں ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے، دل کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری جو حقیقت ہے، انسان کی جو حقیقت ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، بلکہ ہماری جو حقیقت ہے وہ ہمارا دل ہے، اور وہ دل جو باطنی دل ہے، وہ دل جو نورانی دل ہے، وہ دل جو نظر نہیں آتا، جو مادہ نہیں ہے، جو جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک غیبی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، جس کا تعلق اس دل کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ دل انسان کی حقیقت ہے۔ اب اسی بات کو اگر میں ایک مثال سے بھی سمجھاؤں تو شاید ہمیں سمجھ آ جائے کہ جب کسی کا وصال ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے، انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، اور اس کی میت پڑی ہو، لاش پڑی ہو، اور کوئی شخص آئے اور اسے دیکھے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ فلاں کی لاش ہے، مثلا یہ زید کی لاش ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ذرا اس جملے کی گہرائی میں غور کریں، وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، دیکھنے والا کہہ رہا ہے، اور یہ جملے آپ نے اور میں نے بھی کئی بار زبان سے بولے ہوں گے، مگر توجہ نہیں کی کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ بول تو حق رہے ہیں مگر توجہ نہیں ہے۔ وہ آنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ زید کی لاش ہے، یعنی زید کوئی اور چیز ہے، یہ اس کی لاش ہے۔ زید کوئی اور ہے، یہ اس کی لاش ہے۔ اسے وہ زید نہیں کہہ رہا بلکہ زید کی میت کہہ رہا ہے، زید کی لاش کہہ رہا ہے۔ اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ صوفی باصفا، انہوں نے بھی یہی بات اپنے شعر میں ارشاد فرما دی، فرمایا وے بلیا اسا مرنا ناہی، وے بلیا اسا مرنا ناہی، گور پیا کوئی اور۔ گور کہتے قبر کو، وہ جو قبر میں جا کر پڑا ہے نا، وہ ہم نہیں، ہماری لاش پڑی ہے۔ وے بلیا اسا مرنا ناہی، گور پیا کوئی اور۔ ہم تو انتقال کرتے ہیں، پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے منتقل ہوئے، آدم علیہ السلام کے ہم جسم میں صلب میں آئے، پھر وہاں سے کتنے ہم نے انتقال کیے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے باپ تک کتنے واسطے آئے ہوں گے، کتنا انتقال ہم نے کیا۔ پھر اپنے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں انتقال ہوا، پھر ماں کے رحم سے دنیا میں انتقال ہوا، اب دنیا سے برزخ میں، جسے عام طور پر قبر کہہ دیا جاتا ہے، عالم برزخ میں انتقال ہوگا، پھر عالم برزخ سے ہمارا انتقال میدان محشر میں ہوگا۔ تو یہ انتقال تو ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم مرے فنا نہیں ہوئے، ہمارا لباس تبدیل ہوا ہے۔ یہ جسم ہمارا لباس ہے
جو دنیا میں ہمارا لباس ہے اس دل کا لباس ہے، اور یہ جسم کا لباس تبدیل ہو کر ہم عالم برزخ میں جائیں گے، جسم کا لباس بدل جائے گا۔ تو بابا بلے شاہ نے کیا فرمایا کہ وے بلیا اسا مرنا ناہی گور پیا کوئی اور۔ تو اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی، ان کی ساری محنت، تگ و دو، کوشش، ان کی ریاضات، مجاہدات، یہ سب کچھ جو ہے اس دل کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی مرد کامل، ولی کامل، ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو اپنے جسم پر ہی محنت کرتا رہتا ہو؟ یہ تو ہم دنیا داروں کا شیوا ہے، ہم نے کافروں سے سیکھا۔ ان کو کیا خبر کہ قلب ربانی کیا ہوتا ہے، قلب روحانی کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس کے بندے، وہ نفس کے غلام، وہ نفس کے مطیع و فرما بردار، وہ نفس کی ہاں ملانے والے، وہ نفس کے پیچھے لگنے والے، وہ نفس کی چاہت کو پورا کرنے والے، وہ نفس کو اپنا سب کچھ ماننے والے، یہاں تک کہ انہوں نے نفس ہی کو، خواہشات ہی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اسی لیے وہ نفس کی چاہتیں پوری کرتے ہیں، صرف جسم کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اسی کے اوپر ساری محنت کرتے ہیں، اسی کی صفائی ستھرائی، کریمیں اور شیمپو، نہ جانے کیا کچھ اس جسم کے لیے انہوں نے بنایا ہے، اور ہمیں بھی بھیج دیا ہے، اور ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ جائز چیز کا استعمال جائز ہے، وہ بحث الگ ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی طرف رہیے کہ ہم نے اپنی توجہ صرف ضرورتاً جسم کی طرف نہیں رکھی، بلکہ ہم نے اپنی ساری توجہ، ہم نے مبالغہ بھی کرتے ہوئے، جائز و ناجائز کی تمیز کو بھی مٹاتے ہوئے، اور اپنے آپ کو، اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ اس جسم پر ہی لگا دیا، اسی کو بنانے سنوارنے میں، اسی کو نبھانے میں، اسی کو زیور سے آراستہ کرنا، اسی کو طرح طرح لباس پہنانے، اسی کو چمکانا، اسی کو مہکانا اور اسی کو ستھرا کرنا، ساری تگ و دو اسی جسم کے لیے رکھ دی اور دل کو بھلا دیا، دل کی طرف ہمارا دھیان اور توجہ نہ رہی۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی، ان کی محنت، ان کی کاوش جسم کی طرف نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تبا تابعین کو دیکھ لیں، ائمہ اہل بیت کو دیکھ لیں، اہل بیت اعظام کو دیکھ لیں، بزرگان دین کو دیکھ لیں، اولیاء کرام کو دیکھ لیں، صوفیاء کرام کو دیکھ لیں، مومنین صادقین کو دیکھ لیں، علماء صادقین کو دیکھ لیں کہ وہ ضرورتاً جسم کے تقاضے اور ضرورت پوری کرتے ہیں، باقی وہ اپنی ساری محنت، ساری کوشش، اپنا سب کچھ جو ہے وہ دل کی پاکیزگی پر صرف کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہماری ساری محنت کا دار و مدار جسم پر ہے، اسی کی ضرورت، اسی کی آرام کے لیے محنت، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ کرنا۔ آج جو گھر ہمارا ہے یہ جسم کے لیے ہے، آج اس میں جتنی ہم نے آرام کی چیزیں جمع کی ہیں وہ جسم کے لیے کی ہیں، تو ہم تو جسم کے لیے ساری محنت کوشش کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے مر جائیں گے، جسم بھی فنا ہو جائے گا، اور وہ دل جس سے اللہ نے خطاب کرنا، کل اللہ تعالیٰ اس جسم سے خطاب نہیں فرمائے گا، روز قیامت ہمارے جسم سے خطاب نہیں فرمائے گا، جزا و سزا اس جسم کے لیے نہیں ہوگی، وہ جو دل کو جزا و سزا ہے اس کا اثر جو ہے وہ اس جسم سے ظاہر ہوتا ہے، اس جسم کو جزا و سزا نہیں ملتی، بلکہ اس پر اس جزا و سزا کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو جزا و سزا جو ہے وہ تو دل کا معاملہ ہے، دل کے ساتھ ہے، عتاب بھی اس کے لیے، رحمت بھی اسی کے لیے۔ تو اب کل قیامت میں خطاب جو ہوگا وہ دلوں سے ہوگا، وہ دل تو گندہ لیے، ناپاک،
نجاست سے آلودہ، تکبر سے بھرا ہوا، بغض و عناد سے بھرا ہوا، حسد و کینہ سے بھرا ہوا، حب دنیا سے بھرا ہوا گندا دل لے کر اللہ کے دربار میں جب کل جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا پیش کریں گے؟ اصل میں ہم دل ہی ہیں، تو ہم جو دل گندا، تو ہم گندے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ خدا را ہوش میں آئیے، سوچئے، کل کی فکر کیجئے، کل کے بارے میں غور کیجئے۔ یہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اس دل کے بارے میں کیوں اتنی محنت و مشقت فرماتے تھے، ریاضت و مجاہدہ فرماتے تھے، اپنے نفس کی خواہشات کو مٹاتے تھے، اپنے نفس کو مغلوب کرتے تھے، اپنی چاہت کو فوقیت نہیں دیتے تھے، اور آج ہم اپنی چاہت کے لیے شریعت کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہماری مرضی پوری ہو چاہے حرام کام ہو جائے، ہمیں دولت چاہیے چاہے سود کے ذریعے ملے، چاہے رشوت کے ذریعے ملے، چاہے 2 نمبر کام کر کے ملے، ملاوٹ کر کے ملے، دھوکہ کر کے ملے، فراڈ کر کے ملے، زمینوں پہ قبضہ کر کے ملے، لوگوں کا مال لوٹ کر ملے، لوگوں کی جیبوں کا صفایا کر کے ملے۔ ہمیں دولت چاہیے، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں بڑی جاگیر چاہیے۔ اب جاگیر کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس جائز ذرائع نہ ہو تو ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ اپنی چاہت کو پورا کیا، نفس کی غلامی اختیار کر لی، اللہ کی بندگی سے پیچھے ہو گئے، اطاعت سے پیچھے ہو گئے، فرما برداری کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کی مخالفت کر ڈالی اور اپنے نفس کو مانا، اپنے نفس کی غلامی کر لی۔ آج یہی کچھ تو ہم کر رہے ہیں۔ شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کی چاہتیں پوری ہوتی ہیں یا ہم اپنی مرضیاں، اپنی چاہت، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں؟ آج غم کی حالت میں میت کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا شریعت کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے یا اپنی من مرضیاں چلائی جا رہی ہیں؟ آج کاروبار میں کیا ہو رہا ہے؟ آج گھر بار میں کیا ہو رہا ہے؟ جس نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھتا ہے، جو چاہے دیکھے، جو چاہے سنے، جو چاہے بولے، جو چاہے سوچے، جو چاہے قدم اٹھائے، جو ہاتھ سے جو چاہے کرے، اپنے آپ کو آزاد کر لیا، گویا نفس کا بندہ بنا لیا، نفس کا غلام بنا لیا، نفس کا غلام بنا لیا۔ ہمیں تو اللہ کا بندہ بن کر جینا تھا۔ ہم اس لیے گمراہ ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا، ان کے غلام صحابہ کی طرف نہیں دیکھا، ان کی اہل بیت کی طرف نہیں دیکھا، ان کے اولیاء اللہ، ان کے امت کے اولیاء کی کرام کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم نے یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا، ہندوؤں کو دیکھا، سکھوں کو دیکھا، مجوسیوں کو دیکھا، ہم نے ان کے فیشن کو دیکھا، طور طریقوں کو دیکھا، لباس کو دیکھا، جینے کے سٹائل کو دیکھا، کمانے کے طریقوں کو دیکھا۔ ہم نے ان جیسا سٹائل اپنا لیا جینے کا، ہم ان کے پیچھے لگ گئے۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ مشرک ہے، ہم مومن ہیں، وہ اللہ کے یہاں مغضوب ہیں، ہم اللہ کے یہاں محبوب ہیں۔ ہمارا ان جیسا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں نفس نے گمراہ کر دیا، ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا، ہم پٹڑی سے اتر گئے، ہم نے سوچا ہی نہیں، آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ ہمیں سن بھی رہا ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ جو ہم کرتے ہیں کیا وہ اللہ کو دکھانے کے قابل ہے؟ ہم جو بولتے ہیں کیا وہ اللہ کو سنانے کے قابل ہے؟ ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے، زندگی ایک بار ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، اللہ ہے، پروردگار ہے۔
سمیع و بصیر ہے، اس کی اطاعت عبادت تم پر فرض ہے، اس کی شریعت پر چلنا تم پر لازم ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا، کافروں نے نہیں مانا، ہم نے مانا، اب ہم نے مان لیا تو اس کے تقاضے پورے کرو۔ کافروں نے نہیں مانا، ان منکروں کے طریقے پر کیوں چلتے ہو؟ ان جیسا سٹائل زندگی کا کیوں اپناتے ہو؟ ان جیسے نظریے کیوں اپناتے ہو؟ ان کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ خدا را ہوش میں آئیے۔ اب دیکھیے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی وہ ساری محنت دل کے لیے کیوں کرتے تھے؟ دل کی صفائی کے لیے، دل کی نورانیت کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کو خوشبودار بنانے کے لیے، دل میں یاد الہی کے گلاب کھلانے کے لیے وہ جو محنت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، شریعت مطہرہ پر چلتے تھے، اطاعت الہی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ حقیقت، یہ حدیث، یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن رکھا، جسے روح البیان میں بھی بیان کیا گیا، قلب المؤمن عرش اللہ، کہ جو مومن کا دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ ہم جسم کی حفاظت، صفائی ستھرائی، محنت، کوشش، لباس، زیور، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ تو آج کے بیان سے کنفرم پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ ہمارے جسموں پر نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اگر دیکھتا ہے تمہارا مولا، تمہارا خدا، تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ حدیث آپ بارہا پہلے سن چکے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟ جسم کو بنانے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، سالوں سے لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے اسی کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ اس پہ اللہ کی نظر نہیں ہے، تو پھر نظر کس کی ہے؟ اس پہ مخلوق کی نظر ہے، گھر والوں کی نظر، باہر والوں کی نظر، رشتہ داروں کی نظر، دفتر والوں کی نظر، ادارے والوں کی نظر، گلی بازار والوں کی نظر، محفل والوں کی نظر، مخلوق کی نظر ہے۔ اور ہم مخلوق کو خوش کرنے چاہتے ہیں، اسی لیے ساری محنت اس کے لیے ہو رہی ہے۔ اور اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ خالق کی نظر جو ہے وہ دل پر ہے، اور وہ خالق تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی ساری محنت دل کے لیے ہے۔ فرق سمجھے کہ ہماری روٹ کیا ہے، اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا روٹ کیا ہے۔ ایک طرف تو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، وہ جو تیرے نبی ہیں، وہ جو صدیقین ہیں، وہ جو شہداء کرام ہیں، اور وہ جو تیرے اولیاء کرام ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ ان کا روٹ چھوڑ کر کافروں والا روٹ اختیار کرنا اور پھر یہ دعا کرنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں تو کیا ہے؟ یہ دو رنگی چال نہیں تو کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ خدا را سمجھیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا سیاتی زمان علی امتی، ان قریب وہ زمانہ میری امت پر آئے گا، یحبون خمسا وینسون خمسا، کہ وہ 5 سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ یحبون المال وینسون الحساب،
کہ وہ مال سے محبت کریں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ بتائیے آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ مال تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بس ابھی مالدار سیٹ بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، میری لاٹری کھل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، زمیندار ہو جاؤں، محل کا مالک ہو جاؤں۔ لیکن حساب کی بھی فکر کرتے؟ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، فرمایا کہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہر ایک دنیا چاہتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کو سمیٹ رہا ہے، حب دنیا کے کانٹے دلوں میں اگے ہوئے ہیں، اور آخرت کو ہم نے بالکل بھلایا ہوا۔ کسے اپنی موت یاد ہے؟ کسے اپنی موت یاد ہے؟ کون قبر کی تیاری کر رہا ہے؟ کسی کو پل صراط سے گزرنے کا خیال ہے؟ کسی کو روزے قیامت میزان عمل پر اعمال تولنے کی فکر ہے؟ کسی کو اللہ کے دربار میں روزے قیامت حاضری کی تیاری کی فکر ہے؟ یحبون القصور وینسون المقبرہ، فرمایا کہ وہ محلات سے محبت کریں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ محلات سے محبت کریں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور آج کیا ہے؟ مکان سے محبت ہے، اسی کو بہترین بنانا، روشن بنانا، رنگین بنانا۔ جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، آپ جس پیرائے میں بات ہو رہی اسی کو سمجھے۔ ساری محنت اسی کے لیے، ساری بھاگ دوڑ اسی مکان کے لیے، قبر کی بہتری کے لیے، قبر کو آرام دہ بنانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، خوشبودار بنانے کے لیے، وسیع بنانے کے لیے، جنت کا باغ بنانے کے لیے کوئی محنت ہو رہی ہے؟ اور فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، کہ مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، کہ گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، ہمیں گناہ بڑے عزیز ہیں، بڑے لذیذ ہیں۔ وقت پتہ ہے کہ اس وقت یہ فلم آئے گی، یہ ڈرامہ ہوگا، اور اس کی پابندی کے ساتھ بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، حرام روزی بھی ہو رہی ہے، بڑے مزے لے لے کر حرام کام کر رہے ہیں، حرام باتیں فحش کلام کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں، حرام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور توبہ کی طرف کوئی آتا نہیں ہے۔ اسی حدیث میں جو میں نے ابھی بتایا، یہ الفاظ بھی آئے یحبون الخلق وینسون الخالق، کہ مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ آج ہم مخلوق کی چاہت تو چاہ رہے ہیں کہ ان کی نظر دل پر، ان کی نظر کا لباس پر ہے، جسم پر ہے، بدن پر ہے، تو ہم لباس کو، جسم کو، ہم اس کو بنانے سنوارنے میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں مخلوق عزیز ہے، اور وینسون الخالق، اور خالق تعالیٰ کو بھلا دیا گیا۔ جبکہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی وہ جسم کے تقاضے جو ضروری ہیں بس وہ پورے کرتے، باقی اپنی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش وہ اپنے دل کی صفائی ستھرائی میں گزارتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک وہ راستہ ہے جو کافروں کا راستہ ہے، کہ جس سے نفس توانا، مضبوط، موٹا، ہٹا کٹا ہوتا ہے، اور دل جو ہے کمزور ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا راستہ، اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کا راستہ ہے کہ دل پر محنت کرنا، دل کی صفائی ستھرائی کے لیے محنت کوشش کرنا، اس کے لیے مشکلات جھیلنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اور جسم کے تقاضے ضرورتاً پورے کرنا۔ ایک راستہ ہمارے سامنے یہ ہے۔ اب آپ بتائیے کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ ارے نماز میں تو دعائیں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور راستہ اختیار کرتے ہیں کافروں والا، نفسانی خواہش والا، اللہ کی ناراضی والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا۔ یہ دو رنگی چال سے آج توبہ کر لیجئے، آج توبہ کر لیجئے، آج توبہ کر لیجئے۔
اور اپنے دل کو چمکائیے، اپنے دل کو چمکانے کی فکر کیجئے، اس کی گندگی کو اس سے ہٹائیے، اس کے میل کچیل کو دھوئیے، اس کو پاکیزہ کیجئے۔ یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری سے ہوگا، اللہ و رسول کی محبت سے ہوگا، اللہ و رسول کی اطاعت سے ہوگا، یہ خشیت الہی سے ہوگا، یہ ذکر الہی سے ہوگا، یہ یاد الہی سے ہوگا، یہ شریعت مصطفیٰ پر چلنے سے ہوگا۔ اگرچہ لوگ مذاق اڑائیں، مشکلات پیدا کریں، راستے میں روڑے اٹکائیں، ان ساری مشکلات کو جھیلنا اور پھر بھی شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہونا، یہ دلوں کو چمکانے والا کام ہے۔ فرائض پر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا، سنن مؤکدہ پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنا، آپ کی سنت مبارکہ پر چلنا، آپ جو دین لے کر آئے، آپ جو قرآن لے کر آئے، آپ جو طریقہ لے کر آئے، آپ جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت کے اوپر عمل کرنا، یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، یہ دلوں کو چمکاتا ہے، یہ دلوں کو پاکیزہ کرتا ہے، یہ دلوں کو منور کرتا ہے۔ جب نبی کی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، دل گندا ہوگا، دل میلا ہوگا، دل ناپاک ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک جھوٹ بھی بولتا ہے اس کے دل پر سیاہ میل، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلاً کوئی ایک نماز معاذ اللہ قضا کر دیتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ گیا، دوسری نماز قضا، تیسری نماز قضا، دھبے بڑھ رہے ہیں، دل کی سیاہی بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، حرام روزی کما رہا ہے، بد نگاہیاں کر رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اسی طرح اور حرام کام میں مبتلا ہے، تو وہ پھر دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت پھر وہ آتا ہے، اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اسے ایک بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، وہ آخرت کی فکر کو چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ دنیا کی مستیوں میں کھو جاتا ہے۔ اب بتائیے ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا حال یہی نظر آتا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، حنان ہے، منان ہے، اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، گرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ اس کے گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کی رحمت غالب آتی ہے، وہ بخشش فرما دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ بس اب جھک جاؤ، کل پر توبہ کو نہ رکھو، کل پر نہ چھوڑو، یہ شیطانی وار ہے، کل کس نے دیکھی یہاں پل کا پتہ نہیں، ابھی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو کہ اب ہم شریعت مطہرہ پر عمل کر کے، اللہ کی عبادت و اطاعت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی شریعت پر چل کر، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کر کے اور اس کی خشیت کو دل میں بسا کر ہم اپنے دلوں کو گندا ہونے سے بچائیں گے، چمکائیں گے، پاکیزہ کریں گے، منور کریں گے، اور جسم کی ضرورتاً پوری کریں گے۔ باقی ساری محنت کوشش بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس باطن کی صفائی کے لیے، اس دل کی صفائی کے لیے لگائیں گے۔ دیکھو صحابہ کرام کتنی بلند پایا ہستیاں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بخشے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اللہ کی اپنی جماعت قرار دیا ہے، اور ان سے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اپنی رضا کو انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ جہاد کر کے آتے تھے کافروں سے تو کہا کرتے تھے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ کافروں سے جنگ کرنے کو چھوٹا جہاد کہتے تھے، اور نفس سے لڑنے کو، اس کی خواہشات کو سے لڑنے کو جہاد اکبر فرمایا کرتے تھے۔ وہ بخشے ہوئے بھی
پھر بھی نفس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس ایسی کوئی سند نہیں جو صحابہ کرام کو عطا ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بے پرواہ ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت سے نکلیے، آخرت کی پرواہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، ہر وقت اس کو ذہن میں بسا لیجئے کہ اللہ سمیع، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ بصیر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ علیم، اللہ میرے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسے مت بھولو، اس کی طرف سے غافل نہ ہو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ کافروں کو چھوڑو، وہ منکر ہے، ان کا سٹائل چھوڑو، رسول اللہ کی سنت پر آ جاؤ، ان کے دین پر آ جاؤ، ان کی شریعت پر آ جاؤ، ان کے طریقے پر آ جاؤ۔ اسی میں ہماری فلاح اور اسی میں ہماری کامرانی ہے، اور اسی کام کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے فرائض، واجبات اور سنن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھائیوں کو، بہنوں کو تسبیحات کا شوق دیا ہے، تسبیحات کی طرف دعوت دی ہے کہ وہ فرائض بھی ادا کریں، وہ واجبات بھی ادا کریں، وہ سنن بھی ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اپنے دلوں کو چمکائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے پھول اپنے دلوں میں کھلائیں۔ الحمدللہ پاکستان میں، بیرون پاکستان بھی، دنیا میں متعدد جگہ پر سینکڑوں بھائی بہنیں جو ہیں وہ روزانہ تسبیحات پڑھتے ہیں، 10 12 بہت ساری تسبیحات پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی آپ سب بھی تسبیحات کے اس تسبیحات کے سلسلے میں داخل ہو جائیں، اور کم از کم 3 تسبیح تو ہر ایک بھائی پڑھے، ہر بہن پڑھے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح کلمہ پاک کی، ایک تسبیح درود پاک کی۔ ان 3 تسبیحوں کی عادت بنائیں۔ آج میں نے آپ کو پھر یاد کرا رہا ہوں، توبہ کر لینی ہے پوری، فرائض ادا کرنے میں لگ جانا ہے، واجبات ادا کرنے میں، سنت مصطفیٰ کی ادائیگی میں لگ جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تسبیحات کو اپنی عادت بنانا ہے۔ تو آپ سارے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم فرائض بھی ادا کریں گے، واجبات بھی ادا کریں گے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا کریں گے، اور ہم سب ان تسبیحات کو بھی پڑھیں گے۔ 2 ہفتے پہلے بیان ہوا تھا تسبیحات کی برکات، اس کو آپ سنیں، پورا سنیں، یوٹیوب پر موجود ہے، اس بیان کو سنیں۔ اس کے آخر میں تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، استغفار کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، درود پاک کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، کلمہ پاک کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، اسی طریقے کے مطابق پڑھیں، اور تسبیحات جب شروع کر لیں تو اپنا نام اور ایک میسج کے ذریعے وہ مرکز میں بھیج دیں، تاکہ ذاکرین کی لسٹ میں آپ کا نام بھی شمار کر لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا سچا بندہ بنائے، غفلت سے بچائے، گمراہی سے بچائے، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچائے، نفس کی غلامی سے بچائے، اپنی اطاعت گزاری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چلائے، انہی کے غلاموں میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور روز قیامت انہی کے غلاموں میں اٹھائے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ آخر میں نے تسبیحات کے حوالے سے بات کی ہے، تو آج کا جو یہ اجتماع ہے اس میں ذکر و دعا کا بھی سلسلہ ہے، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں۔ انشاءاللہ مہینے کا جو آخری ہمارا اجتماع ہوتا ہے، چوتھا، اس میں بیان کے ساتھ ذکر اور دعا بھی کی جاتی ہے۔ ابھی ذکر و دعا کا انشاءاللہ تعالی سلسلہ ہوگا۔ ذاکرین کے لیے میں نے کچھ عرض کرنا ہے، اور وہ کیا عرض کرنا ہے تو توجہ فرمائیں۔ یہ 2-3 دن پہلے بیماری کی وجہ سے میں کچھ کام کرتے کرتے تھک گیا، اور اس کے بعد پھر چونکہ ذاکرین کا آج کل ہم روحانی تربیت کر رہے ہیں ٹیلی فونک، اور ٹیلی فون کے ذریعے ان کی تسبیحات اور ان کے ذکر و اذکار پر تربیت کا ایک سلسلہ تقریباً روزانہ جاری ہے، اور آج بھی الحمدللہ
واہ کینٹ کے اندر اور ملتان کے اندر جو ہے یہ تربیت کا سلسلہ جو مطلب یہ کل کے دن جو ہے یہ ہوا تھا اور آج کے دن یہ گجرات میں سلسلہ بنا ہے، تو سبحان اللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، سرکار کے کرم سے بہت سی حمد، نعتیں، نظمیں لکھی ہیں اور مدرسے کے بچوں کے لیے بھی کچھ نظم لکھی ہے، تو ذاکرین کے حوالے سے بھی کوئی دعا ہونی چاہیے کہ وہ دعا اللہ کے حضور کیا کریں، التجائیں پیش کیا کریں۔ اب میں ذکر و دعا سے پہلے ان کے لیے جو میں نے دعا تحریر کی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ یہ میں لکھنے بیٹھا اور پھر یہ لکھتا قلم چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے۔ آج بھی بیان سے پہلے تک یہ اشعار کا سلسلہ جاری تھا الحمدللہ تعالی۔ تو ذاکرین کے لیے بھی نظم ایک ہو گئی، عارفین کے لیے بھی ہو گئی، سالکین کے لیے بھی ہو گئی، جن کی تسبیحات زیادہ ہیں ذاکرین کی ان کے لیے بھی ہو گئی۔ تو بہرحال میں ایک ابتدائی جو ہے دعا وہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ آپ درود شریف پڑھیے، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا ذاکر مجھے اپنا بنا، اپنی ہی یادوں سے دل میرا بسا، بہر مرشد میں بلا ناغہ پڑھوں، تیری تسبیحات ہی صبح و مسا، میری تسبیحات میں حائل نہ ہو نفس و شیطان کا کوئی بھی وسوسہ، دل سے اسیاں کی سیاہی دور کر، اس کو نور ذکر سے دے دے جلا، دل کی سختی سے بھی مجھ کو دے نجات، پھول اپنی یاد کے اس میں کھلا، حب دنیا کی برائی سے بچوں، ذکر تیرا ہی بنے میری غذا، میری تسبیحات سب کر لے قبول، فضل سے اپنے ہی اے رب اولا، ذکر سے دل میں بڑھے روحانیت، کر کرم یہ از پے غوث الورا، میرا ہر موئے بدن ذاکر بنے، دے مجھے توفیق ایسی اے خدا، قبر میں بھی میں تیری مدحت کروں، حشر میں بھی میں کروں تیری ثنا، مجھ کو اپنے ذاکروں میں کر شمار، ہے دعا تجھ سے یہ رب مصطفیٰ، جو بھی ہے فیضان تیرے ذکر کا، یا الہی وہ مجھے کر دے عطا، استقامت بخش اپنے ذکر پر، استقامت بخش اپنے ذکر پر، یا خدا عاجز کو غفلت سے بچا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ذکر و دعا کا سلسلہ ہوگا، تمام بھائی موجود رہیں۔